الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کے لیے زیادہ نہیں، صرف 1 منٹ غور کرو کہ ایک رات یقیناً آنے والی ہے جو تو نے قبر میں گزارنی ہے۔ کیا تجھے اس سے انکار ہے؟ اگر نہیں تو نماز پڑھو۔ تیری دولت، تیری اولاد، تیری جائیداد، تیرا عہدہ، تیری بیوی، تیرے ماں باپ، تیرے دوست قیامت کے دن تیرے کام نہ آ سکیں گے۔ اگر نہیں تو نماز پڑھو۔ کیا تو اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ تو 50 برس، 20 برس، 1 برس یا 1 منٹ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر نہیں تو نماز پڑھو۔ اگر تو اس ذات قدرت کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے جس نے اشرف المخلوقات بنایا، تجھے ہاتھ پاؤں، کان، ناک اور بے شمار نعمتیں عطا کی، تو اس کا شکر ادا کرو۔ نماز پڑھو۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز مسلمان اور کافروں کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ نماز انسان کو تمام برائیوں سے روکتی ہے اور سکون عطا کرتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میں۔ اب مسلمانوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم لوگ کام میں لگے رہتے ہیں، لیکن جس اللہ نے ہم کو پیدا کرا، اس نے ہم کو زبان دی، اس نے ہم کو کان دیے، اس نے ہم کو ہاتھ دیے، اس نے ہم کو پیر دیے، لیکن ہم اس بنانے والے کو بالکل بھول چکے ہیں اور اپنی ڈکشنری سے بالکل اللہ تعالیٰ کو نکال دیا ہے۔ ہم سوچتے ہم کو جوان ہو گئے ہیں، ہمارے اندر طاقت آ گئی ہے، ہم کیوں اللہ تعالیٰ کے حکم مانیں، ہم کیوں نبی کے طریقے پر چلیں، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، جو میرے من میں آئے گا ہم وہ کریں گے، جو ہم کو اچھا لگے گا ہم وہ کریں گے۔ اللہ جو کہہ رہا اس کو کہنے دو، اس کے پیارے نبی جو کہہ رہے ان کو کہنے دو، لیکن ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ اور جب انسان کو کچھ تکلیف آتی ہے، کچھ پریشانی ہوتی ہے، پھر روتا ہے، تڑپتا ہے، بلکتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا کرا۔ میرے بھائی، جب تم اللہ کی مان کے نہیں چلو گے تو مصیبتیں، پریشانیاں تو آئیں گی، تو اسے گھبرانا نہیں ہے۔ بس ایک راستہ ہے، اللہ کے حکم کے اوپر آ جاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارو، اسی میں کامیابی ہے۔ انسان کے پاس کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے ٹائم ہے، بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھا ہوا ہے، فون چلا رہا ہے تو فون چلا رہا ہے، لڑکیوں سے گھنٹوں گھنٹوں بات کرتا رہے گا، لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، اذان دی گئی ہے، چلو اب نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں، اس کے بعد کام شروع کریں گے۔ اتنی توفیق نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی۔ جب انسان کمپنی میں کام کرنے جاتا ہے تو باس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کتنے گھنٹے کھڑا رہتا ہے، ہلتا بھی نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس خالق کے سامنے جو ہم کو کھلاتا بھی ہے، جو ہم کو پلاتا بھی ہے اور جو ہم کو عیش آرام کی زندگی عطا کرتا ہے، اس رب کے سامنے 10 منٹ کھڑے ہونے کے لیے ہماری جان نکلتی ہے۔ سوچتے ہم کیوں کھڑے ہیں اس کے سامنے، وہ ہم کو کیا دے رہا ہے، میرے ساتھ اس نے کیا کرا ہے۔ میرے بھائی، سب کچھ اسی نے کرا ہے، بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جس دن ہمارے سمجھ میں آ گئی، سمجھو ہماری زندگی سدھر جائے گی۔ اور یہ سمجھ تبھی آئے گی جب تم اللہ کے سامنے سر جھکاؤ گے اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے۔ اگر دنیا کے سامنے سر جھکاؤ گے،
دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو پوری زندگی یہی کرتے رہو گے مرتے دم تک، اور ایسے ہی کرتے کرتے ایک دن قبر کے اندر چلے جاؤ گے، اور جب فرشتے حساب لینے کے لیے آئیں گے تب افسوس کرو گے کہ کاش ہم نے کسی مولانا کی، کسی مفتی کی، کسی اللہ والے کی بات مان لی ہوتی تو آج ہمیں قبر کے اندر یہ عذاب نہ ملتا، اور ہمیں آج جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی میرے لیے، اور ہم قیامت تک آرام سے سوتے رہتے قبر کے اندر۔ اس ٹائم میرے بھائی افسوس کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آج سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ہم آپ کو ایک طریقہ بتاتے ہیں، انشاءاللہ اگر یہ طریقہ اپناؤ گے ایک بھی نماز نہیں چھوٹے گی۔ اگر فجر کی نماز چھوٹی تو یاد رکھو کہ اس دن ہم کو ناشتہ نہیں کرنا ہے، دل کو تکلیف پہنچانی ہے، نفس کو تکلیف پہنچانی ہے، تب جا کے زندگی میں سدھار آتا ہے۔ اگر فجر کی نماز چھوٹی تو ناشتہ نہیں کریں گے، ظہر کی نماز چھوٹی تو کھانا نہیں کھائیں گے، عصر کی نماز چھوٹی تو گھومنے نہیں جائیں گے، مغرب کی نماز چھوٹی تو کچھ کام نہیں کریں گے، اور عشاء کی نماز چھوٹی تو اپنے تھپڑ لگائیں گے بیٹھ کے کہ ہم کتنے بزدل ہو گئے ہیں اور کتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل ہاتھ پھیلانے کے لیے بالکل تیاری نہیں ہے، اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے بالکل تیاری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اب بھی وقت ہے، اس لیے کہ انسان کام کرتا رہتا ہے اور اس کی زندگی آہستہ آہستہ کم ہوتی رہتی ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اور ایک دن اطلاع آتی ہے کہ اس انسان کا انتقال ہو گیا جو کہا کرتا تھا ہم کل سے نماز پڑھیں گے، ہم کل سے اچھے کام کریں گے، ہم کل سے اللہ کے حکموں پہ چلیں گے، ہم کل سے نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، اور ایک دن اعلان کر دیا جاتا مسجد میں کہ اس انسان کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہاتھ لگا؟ کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا، دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا۔ اب سوچے گا کاش ہم نے کچھ کرا ہوتا اپنے آگے کے لیے تو آج میری قبر روشن ہوتی، وہ نماز جو میری قبر کو روشن کرتی۔ نماز ایسی عبادت ہے جو برائیوں سے مسلمانوں کو روکتی ہے اور یہ واعظ دلاتی ہے کہ غیر مسلم اور مسلمانوں میں صرف نماز کا فرق ہے، کہ مسلمانی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دن میں 5 بار اپنے دربار میں بلاتا ہے کہ آ جاؤ میری بندگی کرنے کے لیے، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ سیدھے راستے پہ۔ باقی کسی مذہب میں نہیں بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف، جس کی مرضی ہو جائے، جس کی مرضی ہو نہ جائے، لیکن اللہ 5 بار اعلان کرواتا مسجد میں کہ اے میرے بندو، اور کتنے پیار سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ آ جاؤ میرے بندو اپنے پروردگار کی طرف، اس کی بندگی کی طرف، اس لیے کہ اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمان بھائیوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ دوسروں سے بولا کریں کہ میرے بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے انسان کو زندہ رہنے کے لیے اس کا سر بہت ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ نماز ضروری ہے انسان کے لیے۔ میرے بھائیوں اللہ کی طرف آ جاؤ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، اسی میں کامیابی ہے، دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ اگر آپ کو بات اچھی لگے تو اس پہ عمل بھی کرو گے تو کچھ ہم کو بھی فائدہ ہوگا کہ آپ نے میری بات مان کے نماز پڑھنے لگے، آپ دوسروں کو بتائیں گے، وہ نماز پڑھے گا تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کی بات سے کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے لگا، نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے لگا۔ جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اللہ تم کو بھی ثواب دیتا رہے گا، اور جو عمل کر رہا ہے اس کے ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔